مدد پہنچ رہی ہے۔ ایران والے احتجاج جاری رکھیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاحین کو پیغام۔ ٹروتھ سوشل پر ایران کے اداروں پر قبضہ کرنے کا پیغام دیا، کہا قاتلوں اور زیادتی کرنے والوں کے نام محفوظ کریں، وہ بڑی قیمت ادا کریں گے۔ لکھا ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں اس وقت تک منسوخ کر دی ہیں جب تک مزاحین کا قتل عام بند نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے میک ایران گریٹ اگین کا نعرہ بھی لگا دیا۔ ایران پر حملہ یا مذاکرات؟ امریکہ کی قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک آج۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ایران کے خلاف تازہ آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپشن اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے گئے۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی الودیع ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، لیکن سفارتکاری پہلا آپشن ہوگا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا مذاکرات سے پہلے ایران نے کچھ کیا تو کارروائی ہوگی۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کسی نے جارحیت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر دادا نے کہا ہمارے جواب سے دشمن دنگ رہ جائے گا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہماری دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا، ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں 2000 ہلاکتوں کا انکشاف۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 15 روزہ ہنگاموں میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں، قطر نے خبردار کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے۔ ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز ساتھ رکھیں۔ ایران کی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ انٹرنیشنل طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستانی طلبہ اپنا پروگرام اسی تناظر میں مرتب کر لیں۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی، ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، صحافیوں کو دھمکایا گیا، پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا، کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے لیکن سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کاٹا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو عزت دی گئی اس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی۔ ناصر شاہ نے کہا سہیل آفریدی جہاں جا رہے تھے پروٹوکول دیا گیا، پی ٹی آئی سے کہوں گا فروری میں ہڑتال کی کال واپس لیں، کے پی بند کر دیں، لیکن سندھ پنجاب میں زبردستی کریں گے تو رد عمل آتا ہے۔ سہیل آفریدی کو بین الاقوامی سرحد کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھانے کے دوسرے طریقے آتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارہ نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق گمراہ کن بیانیہ مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے، مغربی اور مشرقی پنجاب کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے، کسی کو مسئلہ نہیں، ڈیورنڈ لائن نامی کوئی چیز نہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ دہشت گردی ناسور ہے، دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔
واضح الفاظ میں کہتے ہیں ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف سرگرم تنظیمیں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے جی ایچ کیو میں ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ محراب و ممبر سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان۔ نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ چین کا J-10C طیارے کی کامیابی کا پہلا اعلان۔ چین کی قومی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی صنعت کے مطابق J-10C نے مئی 2025 میں اپنی پہلی عملی جنگی کامیابی حاصل کی۔ فضائی لڑائی میں حریف طیاروں کو مار گرایا، خود نقصان سے محفوظ رہے۔ J-10C جدید ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ مکمل طور پر چین میں تیار کردہ آل ویدر سنگل انجن اور سنگل سیٹ ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو فضائی برتری، انٹرسیپشن اور مختلف قسم کے حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے یہ جنگی کامیابی طیارے کی عملی افادیت کا واضح ثبوت ہے۔ پاک افواج نے مئی کی جھڑپ میں رافیل سمیت بھارت کے کئی طیارے مار گرائے تھے۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مراکش کے سرکاری دورے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یادداشت دفاعی سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ فریقین کا امن، استحکام، تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر دفاع کی مراکش کی نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف لودھی سے ملاقات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مراکشی وزیر دفاع کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ بھی پیش کیا۔ وزیر دفاع کی محمد پنجم کے مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ وزیر دفاع کا دورہ پاکستان اور مراکش میں دیرینہ دوستانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ پاکستان سے کوئی بھی تعلق ہے، ویزا نہیں ملے گا۔ مودی حکومت انتہا پسندی سے باز نہ آئی۔ انڈیا میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ٹیموں کے لیے درد سر بن گیا۔ پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کے ویزوں میں تاخیری حربے۔ علی خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں بتایا کہ انہیں بھارت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی کرکٹ ایسوسی ایشن نے کہا 4 پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کے ویزے تاخیر کا شکار ہیں۔ ICC کی مدد سے ویزے مل جائیں گے۔ بنگلہ دیش ورلڈ کپ کے میچ کہاں کھیلے گا، یہ معاملہ بھی حل نہ ہو سکا۔ ICC کی ای میل میں بتایا گیا بھارت میں مذہبی انتہا پسند مستفیض کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ BCB بھارت میں میچ نہ کھیلنے کے موقف پر قائم ہے۔ جمعرات تک ہمارے اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا، کاغذات جمع کرا دیے، کل تک تصدیق ہو جائے گی۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ PTI کے وفد نے اپوزیشن لیڈر کے تقرری سے متعلق دستاویزات اسپیکر آفس کو فراہم کی۔ اسد قیصر نے کہا امید ہے اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ PTI کے چیف ویپ عامر ڈوگر کا اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھا، اپوزیشن کی اکثریت محمود اچکزئی کو متفقہ طور پر قائد حزب اختلاف نامزد کر چکی ہے۔ رولز آف پروسیجر کے تحت اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ درختوں کی کٹائی پر بیجا تنقید کی گئی۔ درخت کٹوا کر پیسے نہیں کمائے بلکہ پیسے دے کر مضر صحت درخت ہٹائے ہیں۔ پولن الرجی کا باعث بننے والے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ شجرکاری مہم کے دوران مزید 60,000 درخت لگائے جائیں گے۔ منفی مہم بند کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مسئلے کا حل چاہیے تو پوائنٹ سکورنگ ختم کی جائے۔ درختوں کی کٹائی پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیات نے چیئرمین CDA کو 22 جنوری کو طلب کر لیا۔
شہری رحمان کا کہنا تھا مستقبل میں اس طرح کی کٹائی روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی، دفاعی اور ڈیجیٹل منصوبوں کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق دفاعی اخراجات آئندہ مالی سال سے باقاعدہ بجٹ میں شامل کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دفاعی خدمات کے لیے 5 ارب 8 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، آئی ٹی انفراسٹرکچر کے لیے 3 ارب 70 کروڑ، ایف بی آر کے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز منصوبے کے لیے 3 ارب روپے مختص، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے فائنانس فنڈ کے لیے 70 کروڑ روپے مختص۔ پنجاب میں ایس ڈی جیز پروگرام کے لیے 2 ارب کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، تمام تر وسائل روئے کار لائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی کنووکیشن سے خطاب، کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا جناح اسپتال میں ترقیاتی کام جاری ہے، ایمرجنسی ٹاور جلد مکمل کر دیا جائے گا۔ پاکستانی یو اے ای میں مقامی مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ پاکستان اور امارات میں پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے ای کے وفد نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا پری امیگریشن کلیئرنس سے مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے مستثنی ہوں گے، ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ نئے نظام کا پائلٹ پروجیکٹ کراچی سے شروع ہوگا، جس کے بعد دیگر مقامات تک توسیع دی جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل سے ملاقات۔ سعودی وزیر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں معدنی شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع ہیں، تکنیکی مہارت کے ذریعے پاکستان کے معدنی شعبے کی ترقی میں سپورٹ دیں گے۔ علی پرویز ملک نے کہا ٹھیٹھیان بیلٹ میں بے پناہ معدنی صلاحیت موجود ہے۔ جیولوجیکل سروے پاکستان سعودی جیولوجیکل سروے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ کھاد کی پیداوار اور طبی آلات کی تیاری مشترکہ منصوبوں کے لیے اہم ہے۔ کراچی میں کہیں گیس پریشر میں کمی، کہیں گیس سرے سے ہی غائب، شہری شدید مشکلات کا شکار، صنعتی علاقوں میں کاروبار متاثر۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ گیس فراہمی میں بتدریج بہتری آنا شروع ہو گئی۔ گیس فیلڈ بند ہونے سے کمپنی کو 30 MMCFD گیس کمی کا سامنا ہے۔ فیلڈ سے 15 مکعب فٹ گیس کی فراہمی شروع ہو گئی۔ صورتحال آہستہ آہستہ قابو میں آ رہی ہے، جلد مکمل بحالی ہو جائے گی۔ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کہتے ہیں شہر میں موجود ہائیڈرنٹس بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی دیں گے، ہائیڈرنٹس کو نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کریں گے، شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے، متبادل دنوں میں پانی دے کر پانی کی کمی پوری کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، اسکردو میں درجہ حرارت -10، ستور -8، گلگت میں -7 تک گر گیا، کالام زیارت میں -6، ہنزا -5، مری -2، نتھیا گلی میں -3، کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کا زور، اسلام آباد پشاور میں 1 ڈگری، لاہور 2، کراچی میں پارہ 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل نو کا بھی فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق کمیشن نے اکثریت سے آئینی بینچز کے لیے 4 ججوں کو نامزد کیا۔ آئینی بینچز کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، تمام محکموں کو ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت نے کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج دیا ہے،
ٹرانسپورٹ، سڑکوں، نکاسیاب پانی، صحت کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ کراچی دنیا کا بہترین شہر بن جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے بتایا کابینہ اجلاس میں تعلیم، ثقافت، سیکورٹی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ سجاول، شکارپور میں سڑکوں کی تعمیرات کی منظوری دی۔ گورنر سندھ کامران کسوری نے سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری دے دی، جس کے بعد سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل فوری نافذ العمل ہوگا۔ سندھ میں شہری تحفظ، نگرانی اور امن و امان کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ متاثرہ بچی کا تعلق شمالی وزیرستان کی یونین کونسل پنوام سے ہے۔ 2025 میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 31 ہو گئی۔ پی آئی اے کا کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ تاریخی اشتراک۔ پی آئی اے نے ایک ہی ٹکٹ پر ہوائی اور ٹرین سفر کی سہولت فراہم کر دی۔ پی آئی اے سے ٹورنٹو پہنچنے والے مسافر 8 شہروں کے لیے ریل سفر کر سکیں گے۔ پی آئی اے سے مانچسٹر اور لندن جانے والے مسافروں کو برطانیہ کے 50 شہروں میں ریل سفر کی سہولت میسر ہوگی۔ بنگلہ دیش کے طلبہ پاکستان میں اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کے 500 طلبہ کو پاکستان کی مختلف جامعات میں داخلے دیے جائیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اسکالرشپ پروگرام کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے آغاز میں 2 روز باقی۔ قومی ٹیم عالمی کپ میں اپنی مہم کا آغاز انگلینڈ کے خلاف جمعے کو کرے گی۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے دوسرے وارم اپ میچ میں یو ایس اے کے مد مقابل۔ پاکستان نے امریکہ کو 295 رنز کا ہدف دے دیا۔ ہدف کے تعاقب میں امریکہ کی بیٹنگ جاری۔